الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والصلاة والسلام علی حبیب الرحمن وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کا ہمارا موضوع ہے سچائی کی برکت۔ اسی عنوان کے تحت تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مولا کریم میرے اس بیان کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور اس گلشن کو شاد و آباد رکھے۔ حاضرین، اس سے پہلے کہ اپنے موضوع کے تحت کچھ عرض کرتا چلوں، آئیے محسن انسانیت آفتاب رشد و ہدایت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، بغیر کسی تاخیر کے آپ یہ جانتے چلیں کہ سچائی ایک ایسی شے ہے جو اپنے عامل کو محبوب، عام و خاص بنا دیتی ہے۔ سچائی انسان کو باروب اور بارونق بنا دیتی ہے۔ سچائی انسان کو دنیا اور اہل دنیا سے بے خوف کر دیتی ہے۔ سچائی ایک ایسی سیڑھی ہے جو انسان کو مراتب علیا کے بام عروج پر لا کھڑا کرتی ہے۔ آپ بخوبی جانتے ہیں کہ سچائی ہی تھی کہ جس نے صدیق اکبر کو صداقت میں ممتاز بنایا تھا۔ وہ راست بازی ہی کی دولت تھی جس نے فاروق اعظم کو عدالت میں یکتائے روزگار بنایا تھا۔ وہ سچائی ہی کی جلوہ گری تھی جس نے حضرت عثمان غنی کو سخاوت میں بے مثال بنایا تھا۔ وہ سچائی ہی کی برکت تھی جس نے مولا علی شیر خدا کو شجاعت و بہادری میں اعلیٰ مقام عطا کیا۔ دوستو، قرآن مقدس اور احادیث مبارکہ میں سچائی اختیار کرنے کی تاکیدات وارد ہوئی ہیں اور سچوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ قرآن مقدس کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اس لیے کہ جو سچے ہوتے ہیں وہ صادق الایمان ہونے کے ساتھ مخلص بھی ہوتے ہیں، جن کی صحبت سے ایمان کا درخت شاداب رہتا ہے، عشق و عرفان کی منزل ملتی ہے، اور سب سے بڑھ کر کے اس کے سچوں کی صحبت سے ایمان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اور محسن انسانیت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سچائی انسان کو نیکی کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی جہنم میں لے جاتی ہے۔ تو دوستو، سچائی اور نیکی کی بات چلی ہے تو اس ضمن میں حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ ملاحظہ کیجیے جسے اہل سنت کی معتبر کتاب سچی حکایات کے اندر نقل کیا گیا ہے کہ حضور کے زمانے میں ایک صحابی حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ان کا روزانہ کا یہ معمول تھا کہ نماز صبح ادا کرتے ہی فوراً مسجد سے گھر چلے جانے۔ ایک دن آقا کریم علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ حضور، میرے پڑوسی کے گھر میں ایک کھجور کا ایک درخت ہے، رات کے وقت اس کے پھل میرے صحن میں گرتے ہیں تو صبح کے وقت میرے بچے ان کو اٹھا لیتے ہیں، تو اس لیے بچوں کے سو کر اٹھنے سے پہلے ہی ان تمام کھجور کے پھلوں کو جو میرے صحن میں گرے ہوئے ہوتے ہیں اٹھا کر پڑوسی کے گھر میں ڈال دیتا ہوں،
کہ کہیں میرے بچے بغیر اجازت اسے اٹھا کر کھا نہ لیں، تو اس لیے میں جلدی چلا جاتا ہوں۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ دوستوں کے صحابہ رسول کے سینے میں سچائی کی لہر موجیں مار رہی تھیں، جس نے انہیں اس نیکی پر آمادہ کیا، اور نیکی ہی تو جنت میں لے جانے والی چیز ہے، لہٰذا سچائی کی وجہ سے انسان جنت میں چلا جاتا ہے۔ لیکن موجودہ زمانے میں جب انسانوں کی رات گوئی کا جائزہ لیا جائے تو سوائے چاند کے کوئی بھی سچائی کے معیار پر پورا نہیں اترتا۔ جدھر دیکھیے جھوٹ کی داستان بیان کی جا رہی ہے، جس کو دیکھے وہی اپنی زبان پر جھوٹے نغمے سجائے بیٹھا ہے، اور چاند کو چھوڑ کر تاجر حضرات کے حالات تو کسی سے ڈھکے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ اپنا مال بیچنے کے لیے خوشامد کرتے ہیں اور خوشامد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، مال کی خوبیاں بیان کرنے میں بے جا مبالغہ کرتے ہوئے دکھائی پڑتے ہیں، بلکہ مال دکھاتے ہوئے سبحان اللہ کہتے ہوئے نہیں تھکتے، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح گاہک کو اپنا مال تھما دیں۔ خوب چکنے چپڑی باتیں کر کے گاہک کو پھسلا لیتے ہیں، اور جہاں منافع کی تنگی محسوس ہوئی یا خریداری میں کوئی کام اپنی مرضی کے خلاف ہوا، تو جس گاہک کو ابھی کچھ لمحے قبل حضور حضور کہہ رہے تھے، اسی حضور کو بڑی بے دردی سے دھتکارنے لگتے ہیں، چاہے اس کا دل دکھے یا ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، ذرا برابر بھی اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ تو مسلمانوں، کسی کی دل آزاری کرنا یہ یقیناً گناہ کا کام ہے، اور اس پر جھوٹ بولنا یہ اور بھی بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یاد رکھیے کہ جھوٹ بولنے والے پر اللہ کی لعنت ہوتی ہے۔ جھوٹ انسان کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ جھوٹ سے انسان طرح طرح کی برائیوں کا شکار ہوتا ہے، اور جھوٹ جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ تو برادران ملت اسلامیہ، آپ پر واضح ہونا چاہیے کہ جو حضرات تجارت کے پیشے میں دیانت داری اور سچائی اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے کتنا بڑا انعام ہوتا ہے۔ ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں کچھ صحابہ کرام حاضر تھے کہ کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میں کپڑے کی سلائی کا کام کرتا ہوں۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تم نے اس کام میں سچائی اختیار کی تو سیدنا ادریس علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور دوسرے نے عرض کی، حضور میں معمار ہوں۔ ارشاد فرمایا کہ اگر تو اپنے کام میں سچا رہا تو سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے ساتھ جنت میں جائے گا۔ اور ایک تیسرے شخص نے عرض کیا، اے میرے آقا، میں تجارت کرتا ہوں، بتائیے میرے لیے کیا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اگر تو نے بھی سچائی اختیار کی تو تو میرے ساتھ جنت میں جائے گا۔ فیضان اور معزز سامعین و ناظرین، سچائی اختیار کرنے کی وہ برکتیں ہیں کہ جنت کی خوشخبری اور بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اللہ پاک ہمیں بھی سچائی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔